ابو، کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا خوش بخت، تو وہ بڑا زبردست میں نے پڑھا تھا اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا، اور میں نے دوستوں سے بھی اسپیشل پڑھوایا تھا وہ. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ وہ آپ نے کیا سوچ کے لکھا تھا اور کیا بارے ہے، اس کے بارے میں بتائیں آپ. ہلو، السلام علیکم بیٹا. سوسائٹی تو ہماری دعوت دیتی ہے کہ اس قسم کی کہانیاں لکھیں. باہر نکلیں تو ہر چیز دعوت دے رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ طبقاتی نظام ہے، اس لیے یہ سٹوریاں اور یہ کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں. تو یہ مایوسیوں کی کہانی ہے، کیونکہ ہمارا طبقاتی نظام ہے اور بہت سارے لوگ جو منہ سے کچھ نہیں کہتے، وہ مختلف چیزیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، تو ان پہ کیا گزرتی ہے، اس کو میں نے لوگوں کو بتانا چاہا. یہ کہانی 30 سال سے میرے اندر تھی کہ کبھی لکھوں گا. ابھی کرونا جب آیا اور ہم گھر بیٹھ گئے، کام شام ختم ہو گئے، تو میں نے لکھنا شروع کیا. تب میں نے شروع کے اندر یہی کہانی لکھ دی، اور اس کا میں نے عنوان رکھا تھا خوش بخت. ایک شخص ہے الحجار، اس کا نام ہے، اور غربت میں وہ پلا ہے، اور وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. ابھی 25 26 27 سال عمر ہے اور وہ بوڑھا ہونا شروع ہو گیا. اس کا والد فوت ہو گیا، تو وہ اپنی والدہ بیوی کے ساتھ ایک گھر میں، ایک غریب گھر میں جس میں ایک کمرہ تھا، وہ وہاں پہ رہتا تھا. ایک دن وہ تھکا ہارا مزدوری کر کے جب واپس آیا، تو والدہ نے اس کو خبر سنائی کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. تو وہ الحجار بہت خوش ہو گیا، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ بس اس سے، اور جو ہی خوشی تھوڑی سی، چونکہ ہر ایک چیز کا ایک پیک ہوتا ہے، خوشی اور غمی کا، تو پیک آتا ہے پھر فوراً نیچے جاتا ہے آہستہ آہستہ. جو ہی اس سے وہ پیک گزر گیا خوشی کا، تو اس نے والدہ سے کہا کہ امی، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے. سنتے ہیں کہ بچیاں خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اس کے آنے سے ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے. تو اس نے اس کا نام تجویز کیا خوش بخت. تو اس کی والدہ اور بیوی نے بھی ایگری کر لیا کہ خوش بخت اچھا نام ہے. بہرحال خوش بخت کچھ بڑی ہو گئی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. ایک دن وہ واپس ہے تو وہ دروازے پہ نکل کے کھڑی تھی، آہستہ آہستہ چلتی گئی ہوگی بہت چھوٹی عمر میں، اور وہ بڑا خوش ہوا کہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ خوش بختیاں بھی آئیں گی. پھر ایک دن اس نے ایک مطالبہ کیا، باہر کھڑی تھی تو اس نے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا. تو اس کو تو پتہ نہیں تھا بچی ہے نا. وہ اندر آئی اور شام کے وقت اپنے والدین سے مطالبہ کیا کہ میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں. اب الحجار، اس کی وائف اور اس کی والدہ بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ ہم اس بچی کو اسکول بھیج سکیں. بہرحال وہ بچی کچھ دن ضد کرتی رہی اور چپ ہو گئی. پھر اس نے ایک گلی پہ ایک شخص آیا، اور وہاں پہ بچے کھانے کی چیزیں لے رہے تھے. تو اس کو بھی ہوا کہ میں بھی کچھ کھاؤں، چونکہ اب اس قابل ہو گئی تھی کہ بڑی ہو گئی تھی، 6 7 سال کی ہو گئی تھی، تو والدین کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس پہ کیا گزری ہوگی یہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے، کہ جس کو یہ مایوسی ہوئی کہ جیب میں کچھ نہ تھا، کچھ میں لے نہ آ سکا، لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں. تو یہ ہر شخص کی حسرتیں ہوتی ہیں. کھانے والے تو کھا رہے ہوتے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ کے ان کی حسرتیں پیدا ہوئی ہوں گی، اور کتنی وہ حسرتیں لے کے گھر لوٹ جائیں گے. بہرحال بات چلتی رہی. پھر خوش بخت بڑی ہو گئی، اور اس علاقے میں ایک شادی تھی جس پہ ان کو بھی دعوت دی گئی. اور یہ جب گئی اور اس نے جہیز کا سامان دیکھا، تو اس نے بھی اپنے اندر ایک خواب کو محسوس کیا، اور اس کے اندر ایک خواب نے جنم لیا کہ میری بھی شادی ہوگی، مجھے بھی اس طرح قسم کا جہیز ملے گا، میری شادی پہ بھی ڈھول اور باجے بجیں گے. بس یہی حسرت لے کے وہ شام کو جب گھر لوٹی، تو اس کی بیوی، والدہ اور وہ کھانا کھا رہے تھے. خوش بخت نے آتے ہی، کیونکہ جب جوان ہو گئی تھی، کہ ابو
میرے جہیز کا سامان کس وقت لیں گے، کب لیں گے، اور میری شادی کب ہوگی۔ معصومیت میں اس نے سوال تو کر دیا، لیکن ان سب کے ہاتھ سے نوالا گر پڑا، اور الحجار اور اس کی بیگم کے آنسو چھلک پڑے۔ اب وہ چونکہ بڑی ہو گئی تھی، وہ سمجھ گئی کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہے، میرے والدین کو دکھ ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بیمار ہونے لگ گئی۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ایک دن الحجار، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ٹی بی ہے۔ بہرحال اس کی دوائیں شروع کی۔ الحجار اب پھنس چکا تھا، اس کی والدہ بھی اس دوران فوت ہو گئی، تو حالات، اس پہ بھی خرچہ آیا، اس کی دوائیوں پہ، اس کے دفنانے پہ۔ تو الحجار اب بالکل بینک رپسی کے دھانے پہ تھا، ویسے بھی بینک رپ تھا، لیکن اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر الحجار نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس کراچی جاتا ہے، شاید وہاں کوئی دن پھر جائیں۔ بہرحال الحجار کراچی چلا گیا، کوئی ہفتہ ایک رہا ہوگا وہاں پہ، اور پیچھے سے فون گیا کہ الحجار خوش بخت فوت ہو گئی۔ الحجار سامان لپیٹا، بھاگا ادھر سے روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو 2 دن اس کو گزر چکے تھے، چونکہ کراچی بہت دور ہے۔ تو وہاں پہ جب اس کو بتایا گیا کہ اس کو تو دفنا دیا گیا ہے، وہ سیدھا قبرستان چلا گیا۔ 1-2 بندے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کی قبر پہ کھڑا وہ دیکھ رہا تھا کہ خوش بخت، تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو میری خوش بختی کی علامت ہوگی، پورے گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ بہرحال قبر کے اوپر کسی نے چاک سے لکھ دیا تھا خوش بخت۔ تو اس نے چاک اٹھایا، چاک کا ٹکڑا ساتھ پڑا تھا، وہاں پہ خوش کو مٹا کے اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے صرف لکھا بدبخت۔ بس یہ کہانی تھی، یہ مایوسیوں کی کہانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے کردار بہت سارے موجود ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ان لوگوں کو خاص کر خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔